میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صورت بھی نرالی عطا فرمائی تھی اور سیرت بھی نرالی عطا فرمائی ہے، صورت بھی اعلیٰ عطا فرمائی ہے، سیرت بھی اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ صورت بھی اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ دنیا میں کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی، نہ کسی انسان کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، کسی کو بھی ایسی صورت نہیں خوبصورت عطا فرمائی۔ اور اللہ نے اپنے پاک نبی کو سیرت بھی ایسی عطا فرمائی کہ دنیا میں کسی کو بھی ویسی سیرت نہیں عطا فرمائی، ویسا کردار نہیں عطا فرمایا۔ میرے محترم سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال کا پیکر تھے، خوبصورتی کی آپ پر انتہا تھی، حسین و جمیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دم عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بطور معجزے کے عصا عطا فرمایا تھا۔ لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر یہ کہتا ہے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خوبیاں اور صفات عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری خوبیاں، وہ سارے کمالات، وہ ساری صفات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات میں جمع فرما دی تھی۔ شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ میرے محترم سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا نقشہ حدیث پاک کی کتابوں میں کھینچا گیا ہے، اس میں آتا ہے اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھا قد عطا فرمایا، عظیم الہامہ، اللہ نے اپنے پاک نبی کو سر مبارک بڑا عطا فرمایا، اور اللہ نے اپنے پاک نبی کو پیشانی کشادہ عطا فرمائی، خوبصورتی کی نشانی۔ اللہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آنکھیں عطا فرمائی، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے احور، اشکل، ادعج، کئی خوبیاں اور آنکھوں کی حدیث کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ اللہ نے اپنے پاک نبی کو موٹی آنکھیں عطا فرمائی، لمبی آنکھیں عطا فرمائی، خوبصورت آنکھیں عطا فرمائی، ایسی آنکھیں عطا فرمائی کہ دنیا کی کوئی کسی کو دنیا میں ویسی آنکھیں عطا نہیں فرمائی۔ میرے محترم سامعین، اللہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لمبی پلکیں عطا فرمائی۔ آج کل کی عورتیں خوبصورتی کے لیے نقلی پلکیں لگاتی ہیں، نقلی بال لگاتی ہیں۔ اللہ نے اپنے پاک نبی کو قدرتی طور پر ایسی آنکھوں کی پلکیں عطا فرمائی تھیں جو لمبی تھیں، خوبصورت لگتی تھیں۔ اور میرے محترم سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرمگی تھیں، ہمارے پیارے نبی سرما نہیں بھی لگاتے تھے، پھر بھی آپ کی آنکھیں مبارک ایسی نظر آتی تھی کہ جیسے سرما لگا ہوا ہو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے لمبی گردن عطا فرمائی تھی، خوبصورتی کی نشانی، اور اللہ نے اپنے پاک نبی کو خوبصورت داڑھی عطا فرمائی۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نہ بہت چھوٹی تھی، نہ بہت زیادہ لمبی تھی، خوبصورت تھی۔ اور میرے محترم سامعین، اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عریض المنکبین، آپ کی چھاتی چوڑی تھی، یہ بہادری اور شجاعت کی نشانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر بالوں کی ایک ہلکی سی لائن لگی ہوئی تھی، یہاں سینے سے لے کر ناف تک ہلکی سی ایک لائن تھی، باقی جسم مبارک پر بال نہیں تھے۔ اور میرے محترم سامعین، اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے بارے میں آتا ہے طویل الزنادین، اللہ کے پاک نبی کے بازو لمبے تھے، اور رحبر راحہ، ہتھیلی کشادہ تھی، کشادہ ہتھیلی سخاوت کی نشانی۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہتھیلی بھی کشادہ عطا فرمائی، اور سخی بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخیوں کے بھی بادشاہ بنا دیا، ایسے سخی
کہ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آیا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کے اس کو دے دیا کہ یہ لو آج میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دینے کے لیے نہیں ہے، یہ میرا کرتا ہی لے جاؤ۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صحابت عطا فرمائی تھی۔ اور میرے محترم سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے بارے میں آتا ہے مسیح القدمین، ایسے نرم و ملائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھے کہ جیسے پاؤں پر تیل لگا ہوا ہو اور نرم اور ملائم ہو اور پانی پھسل کر ان کے اوپر سے نکل جائے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو خوبصورت، حسین و جمیل بنایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، حدیث میں آتا ہے یمشی تکفین، اللہ کے پاک نبی کندھے جھکا کے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے۔ یہاں آج کل ہمارے معاشرے میں کسی کو دو چار بندے سلام کرنے لگ جائیں، کسی کے پاس دو چار پیسے آ جائیں، وہ اکڑ کے چلنا شروع کر دیتا ہے، ایسے سینہ تان کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی کو اللہ کے نورانی فرشتے سلام کرتے تھے اور خود اللہ تعالیٰ کے سلام آتے تھے اللہ کے پاک نبی کو، جن کو اللہ نے سارے نبیوں کا امام بنایا۔ تو ایسی عاجزی اللہ نے عطا فرمائی، جب چلتے تھے تو یمشی تکفین، اپنے کندھے مبارک اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکا کے چلتے تھے۔ سوا الصدر والبطن، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھے، پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہیں تھا، اس لیے کہ پیٹ باہر نکلا ہوا ہو بدصورت لگتا ہے، برا لگتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت بنایا، حسین و جمیل بنایا، آپ کا سینہ اور پیٹ دونوں برابر، سیدھا قد و قامت عطا فرمایا۔ میرے محترم سامعین، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی اعلیٰ۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد سے عرب کو چنا، اور عربوں کی ساری اولاد سے اللہ تعالیٰ نے مضر کو چنا، مضر کی ساری اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو چنا، اور ہاشم کی ساری اولاد سے اللہ تعالیٰ نے میں محمد کو چنا۔ ایسے چن کر، اور یہاں تک حضور نے ارشاد فرمایا مجھ سے لے کر آدم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے میرے سارے شجرہ نسب کو پاک بنایا۔ کوئی ایسا بھی نہیں تھا، کوئی ایک باپ بھی ایسا نہیں گزرا جس نے نعوذ باللہ سے نہ کیا ہو، سب نے نکاح کیے ہیں اور نکاح سے اولاد ہوئی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کے سارے شجرہ نسب کو بھی مبارک بنایا، پاک بنایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں پیدا کرنا تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں حامد، میں محمود، میں حاشر، میں ماحی اور میں داعی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے میں محمد کے یہ 10 نام رکھے ہیں۔ کبھی اللہ کس نام سے پکارتے ہیں، کبھی کس نام سے پکارتے ہیں۔ جیسے یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بچہ ہوتا ہے، اس سے اس کو بڑی محبت ہوتی ہے، کبھی وہ اس کا کیا نام لیتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے چاند، میرے لاڈلے، میرے دلارے، میرے پیارے، ایسے مختلف ناموں سے پکارتا ہے۔ ماں بھی پکارتی ہے، باپ بھی پکارتا ہے، کیوں؟ ایک نام سے ان کی محبت جو ان کے اندر رچی بسی ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اس لیے مختلف ناموں سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے محبت کے فلو کو نکالنے کے لیے اپنے بچوں کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت، سارے نبیوں سے زیادہ محبت، ساری انسانیت سے زیادہ محبت، سارے فرشتوں سے زیادہ محبت، سارے جنات سے، ساری مخلوقات سے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سارے نبیوں کے نام لیے ہیں، کہا یا آدم اے آدم، یا نوح اے نوح، یا ابراہیم اے ابراہیم، نام لے لے کے پکارا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا اسماعیل،
سب نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے نام لیے، نام لے لے کر پکارا، لیکن جب نمبر آیا میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا اپنے پاک نبی کا۔ پورا قرآن اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں پکارا، پورے قرآن میں یا محمد نہیں ہے، پورے قرآن میں یا محمد نہیں ہے، نام لے کر نہیں پکارا یا محمد، اس لیے کہ اللہ کو اپنے پاک نبی سے بڑی محبت ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے والد صاحب سے محبت ہوتی ہے، ہم ان کا نام نہیں لیتے، ہمیں اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، ہم اس کا نام لے کر نہیں پکارتے، بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے، وہ اس کا نام لے کر نہیں پکارتی، القاب سے پکارتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے قرآن کے 30 پاروں میں اپنے پاک نبی کو نام لے کر نہیں پکارا، کبھی پکارا تو یا ایھا النبی کہہ کے پکارا، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، کبھی یاسی کہہ کے پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی والضحیٰ کہہ کے پکارا، کبھی واللیل کہہ کے پکارا، ایسے اللہ نے اپنے پاک نبی کو القابات سے پکارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اپنے نبی سے بھی محبت، اللہ اپنے نبی کا نام ادب سے پکارتے ہیں، اس میں ہمیں بھی سبق ہے کہ ہم بھی اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے نبی کا نام ادب سے لیں، اپنے پیارے نبی کو القابات لے لے کر اپنے پاک نبی کا تذکرہ کریں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج بھی اعلیٰ عطا فرمائی، حدیث میں الفاظ آتے ہیں وسیم بنایا۔ وسیم ایسے خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو دیکھے بندہ دیکھ کر جی نہ بھرے اور دل کرے دیکھنے کا، جتنی مرتبہ 1000 مرتبہ بھی دیکھے پھر بھی اور دل کرے میں اس کو دوبارہ دیدار کروں، دوبارہ دیکھوں، اس ہستی کو کہتے ہیں وسیم۔ اور اللہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیم بنایا اور قسیم بنایا۔ قسیم اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، ہر سائڈ سے خوبصورت ہو، ہر زاویے سے خوبصورت ہو۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورتی کا پیکر بنایا، سراپا حسن و جمال بنایا، اور سیرت بھی اللہ نے اپنے نبی کو اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائی۔ ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے جو مکہ کے کافر تھے، مشرکین مکہ کے کافروں کے سردار بڑے بڑے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کو کاہن کہتے تھے، آپ کو ساحر کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالف تھے۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو کافروں نے اپنا ایک سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ یہ جو محمد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ کیسی شخصیت ہیں، ان کے ماننے والے کیسے ہیں، ان کے چاہنے والے کیسے ہیں، ان کے صحابہ کیسے ہیں، وہ خود کیسے ہیں۔ وہ گئے، کافروں کا ایک سردار، اس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا، دیکھتا کیا ہے، محبت کے نرالے انداز دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہوتے ہیں صحابہ سارے خاموش ہو جاتے ہیں، جب اللہ کے پاک نبی بولنا شروع کرتے ہیں صحابہ اکرام خاموشی سے سننا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کے دوران، بولنے کے دوران اللہ کے پاک نبی کے مبارک زبان سے، مبارک منہ سے لعاب نکلتا ہے، تھوک نکلتا ہے، صحابہ اس کو بھی اپنے ہاتھوں میں کیچ کر لیتے ہیں، کیچ کر کے اس کو اپنے ہاتھوں پر، اپنے منہ پر، اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ اور کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے پاک نبی جب وضو کرتے ہیں صحابہ اکرام آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وضو کے پانی کو بھی اپنے ہاتھوں پر، اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں۔ اور ایسی محبت، ایسا ادب، ایسا احترام۔ جب واپس آیا اپنے دوسرے کافر سرداروں کے پاس، انہوں نے پوچھا، عروہ بن مسعود ثقفی نے پوچھا، اچھا تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، یہ محمد کیا چاہتے ہیں جو انہوں نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے، دین الہی کا اعلان کیا ہے،
دین توحید کا اعلان کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی اللہ مختار کل، وہی حاضر، وہی ناظر، وہی بگڑی بنانے والا، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا۔ ساری عبادت اسی اللہ کے لائق ہے۔ یہ تمہاری مورتیاں، یہ تمہارے بت، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تمہارے مجسمے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہ اولاد دے سکتے ہیں، نہ بگڑی بنا سکتے ہیں، نہ ڈوبی ہوئی کشتیوں کو تار سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا تم بتاؤ کہ یہ جو محمد یہ دین کا اعلان کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ کافر سردار کہنے لگے ہمیں تو یہ لگتا ہے یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہماری زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا ارے نادانو، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، یہ بڑا سمجھدار سردار تھا، پڑھا لکھا سردار تھا، بڑا عقل و دانش والا تھا، اس کو بھیجے سفیر بنا کے، بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا میں بڑے بڑے سرداروں اور بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں کیسر کے دربار میں گیا، میں کسریٰ کے دربار میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن میں نے ان کے ماننے والوں کو ویسا نہیں پایا جیسا میں نے اصحاب محمد کو پایا ہے۔ میں نے کسی بادشاہ کے وزیروں کو، مشیروں کو، اس کے سامنے بیٹھنے والوں کو ویسا ادب اور احترام کرتے ہوئے نہیں پایا جیسا میں نے اصحاب محمد کو حضرت محمد کا احترام کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے پایا۔ پھر اس نے یہ ساری صورتحال بیان کی، اس نے کہا یہ بادشاہت نہیں چاہتے، یہ بادشاہت نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دین پوری دنیا پر غالب آ جائے۔ میرے محترم سامعین، ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سیرت عطا فرمائی کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، نبوت کی، صداقت کی، امانت کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وضو کا پانی نیچے ہاتھ رکھ لیتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ ملتے تھے، اپنے جسم پہ ملتے تھے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اے میرے پیارے صحابہ، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں کون سی چیز اس پر ابھارتی ہے، کون سی چیز تمہیں ابھارتی، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میرے وضو کا پانی، میرے پسینے کو، میرے وضو کے پانی کو، میرے لعاب دان کو تم نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پہ ملتے ہو، اپنے چہرے پہ لگاتے ہو، اپنے جسم پہ ملتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کون سی چیز تمہیں اس بات پر ابھارتی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا اے اللہ کے پاک نبی، اے ہمارے محبوب نبی، اے ہمارے پیارے نبی، حبا للہ ولرسولہ، ہم جو ایسا کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے رسول آپ سے ہمیں محبت ہے۔ یہ محبت ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ ہم آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہ گرنے دیں، ہم آپ کے لعاب دان کو بھی زمین پر نہ گرنے دیں، ہم آپ کے پسینہ مبارک کو بھی زمین پر نہ گرنے دیں۔ تو اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں، ایسے کام بتاؤں کہ اگر تم کرنے لگ جاؤ تم بھی اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں، اس سے بھی بڑھ کے تمہیں عمل بتاؤں؟ صحابہ کرام فرمانے لگے اللہ کے پاک نبی ضرور بتائیں، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہم کرنے لگ جائیں تو اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جائیں؟ تو اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، اے ایمان والوں، سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے، لیکن چونکہ ہمارے نبی کی نبوت عالمگیر ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی ہیں، ہمارے لیے بھی نبی ہیں، جیسے جو تعلیمات صحابہ کو دی ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے ہیں۔ حضور نے فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اے میرے پیارو جب بھی تم بات کرو تو بات سچی کرو، بات سچی کرو، جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو، سچ کا دامن تھام لو،
کیوں؟ اس لیے کہ سچوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، سچوں سے اللہ کے پاک نبی محبت فرماتے ہیں، اور سچوں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں سچ کی وجہ سے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کی صحبت میں رہو گے، سچوں کے ساتھ رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سچا بنا دیں گے۔ فرمایا سچ ہمیشہ لازم پکڑو۔ ایک دفعہ ایک بندہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے پاک نبی، مجھ سے بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، شراب پی لیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، اور اللہ معاف کرے نعوذ باللہ زنا ہو جاتا ہے، باقی گناہ ہو جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سا عمل کروں تو مجھ سے گناہ چھوٹ جائیں، یہ گناہوں کو چھوڑ دوں گناہ چھوٹ جائیں۔ لیکن اکٹھے مجھ سے نہیں چھوٹتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ نے بتانا ہے، ایک ایک کر کے میں چھوڑتا جاؤں گا، اکٹھے نہیں چھوٹتے ہیں، عادت ہو گئی ہے گناہوں کی، آپ ایک ایک مجھے بتائیں میں چھوڑتا جاؤں۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے، سب سے پہلے تو جھوٹ کو چھوڑ دے۔ کس کو چھوڑ دو؟ جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی وجہ سے اور جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں سارے گناہوں سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ جب انہیں جھوٹ چھوڑا، سچ کو اپنایا، کرتے کرتے سارے گناہ ان سے چھوٹ گئے۔ ایسا ہے وقتی طور پہ انسان کو نظر آتا ہے میرا نقصان ہو رہا ہے، میری دکان کا نقصان ہو رہا ہے، میرے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے سچ بولنے کی وجہ سے، لیکن میرے محترم بھائیوں حقیقت میں وہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جب اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ نقصان سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا، وہ شیطان دکھاتا ہے نقصان ہوتا ہوا، حقیقت میں سچ بولنے کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا فَلْيَصْدُقُ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرو سچی بات کرو۔ ہمارے پیارے نبی جن کی ہم نام لیوا ہیں، جن سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کے ہم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیسے سچے تھے؟ قربان جائیے کہ کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے ہیں، کافر بھی۔ اور آپ کے صحابی کتنے سچے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے جب سفر ہجرت میں حضور کے ساتھ تھے، راستے میں ایک بندہ مل گیا، کافر تلاش کر رہے تھے، پھر رہے تھے، بڑا انہوں نے 100 اونٹ انعام رکھا ہوا تھا کہ جو حضور کا پتہ چلائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ تو سارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے۔ جب بندہ ملا راستے میں تو پوچھا اس نے اوپر سواری پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ پریشان اس لیے ہو گئے کہ اگر سچ بولتے ہیں تو صداقت ختم ہو جاتی ہے، وہ تو صداقت کے بادشاہ تھے، ان کو صدیق کہا جاتا ہے، صدیق لقب حضور نے ان کو عطا فرمایا۔ اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو صداقت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر سچ بولتے ہیں تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو بندہ حضور کو پہچان لے گا، کافروں کو بتا نہ دے کہ ادھر گئے۔ سبحان اللہ، اس وقت بھی، اتنی مشکل وقت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا ھذا رجل یہدین السبیل، یہ جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو جو اونٹ بے سوار ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں، جو مجھے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ بندہ یہ سمجھا کہ یہ شاید حضرت ابو بکر کو راستہ نہیں پتہ ہے، یہ جو بندہ ساتھ ہے یہ راستہ بتانے کے لیے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے سلام آئے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور دوسرا کام حضور نے فرمایا فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، اے میرے پیارا دوسرا کام یہ کرو اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ جب بھی تمہارے پاس امانت رکھی جائے، امانت دار جس کی امانت ہے اس تک پہنچاؤ، اس میں خیانت نہ کرو، اس میں گڑبڑ نہ کرو، اس کو دھوکہ نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ دو کام کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک دفعہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے پاک نبی یہ بتائیں کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہاں مسلمان بزدل ہو سکتا ہے۔
پھر پوچھا گیا اے اللہ کے پاک نبی یہ بتائیں کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے کہ مال پاس ہے بھی پھر بھی اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، نہ گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، نہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ مسجد پہ خرچ کرتا ہے، نہ مدرسے پہ خرچ کرتا ہے، نہ یتیموں پہ خرچ کرتا ہے، نہ مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے، بس مال جمع کرنے پہ لگا ہوا ہے، اس کا ذہن یہ ہے قبر میں سرانہ بنا کے رکھے گا، تو بخیل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہاں مسلمان بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بخیل سے اللہ بھی محبت نہیں کرتے، اللہ کے رسول بھی محبت نہیں کرتے، لیکن حضور نے فرمایا ہاں مسلمان بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ اللہ کے پاک نبی یہ بتائیں کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب زنا کرتا ہے پھر بھی ایمان نکل جاتا ہے، دور جا کے ہو جاتا ہے، بغیر ایمان کے بندہ رہ جاتا ہے، اور جب وہ جھوٹ سے فارغ ہو جاتا ہے، گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر وہ ایمان واپس آتا ہے۔ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو بغیر ایمان کے موت آئے گی۔ حضور نے فرمایا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو خوبصورت سیرت بھی عطا فرمائی، خوبصورت صورت بھی عطا فرمائی، اور اللہ کے پاک نبی اپنی امت سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کر، دنیا میں بڑی محبت کرتے، بڑی دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا۔ اب پتہ ہے پہلی امتوں میں کوئی گناہ کرتا تھا اس کی شکل بگڑ جاتی تھی، کسی کو اللہ نے بندر بنا دیا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنا دیا، لیکن اللہ کے پاک نبی نے دعا فرمائی اے اللہ میری وجہ سے میری امت کی شکلیں نہ بگاڑنا، اس لیے ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، ورنہ جتنے گناہ اس دور میں پائے جاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، سب کی شکلیں بگڑ جائیں، لیکن اللہ کے نبی کی دعا کی برکت ہے۔ اور بھی بڑی دعائیں فرمائیں اللہ کے پاک نبی نے، اور قیامت والے دن بھی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بڑی دعائیں مانگیں گے، اور یہاں تک آتا ہے قیامت والے دن اللہ کے پاک نبی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیں۔ کتنے مہربان نبی، کتنے مشفق نبی، کتنے رحم دل نبی، کتنے رعوف نبی، کتنے رحیم نبی کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے پیارے نبی یہ تو بتائیں آپ کیوں حساب لینا چاہتے ہیں اپنی امت کا؟ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے اس لیے کہ تاکہ میری امت کی عیب کسی اور کو پتہ نہ چلے، ان کے گناہ کسی اور کو پتہ نہ چلیں، میرے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیارے حبیب اگر آپ حساب لیں گے تو پھر آپ کی امتی جب آپ کے سامنے آئیں گے تو ان کو تو شرم آئے گی آپ سے، اس لیے کہ آپ کو ان کے بارے میں گناہوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا انہوں نے کیا کیا کیے ہیں، پھر آپ کو تو شرم آئے گی، آپ سے تو ان کو شرم آئے گی، اس لیے میں آپ کی امت کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا اور ہر ایک بندے کا الگ الگ لوں گا تاکہ کسی ایک کے عیب